حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ دوسری کتاب جس کا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے المباحث المشرقیہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں امام رازی کی جو انہوں نے اپنے دور تک ہوئی تمام بحثوں کے خلاصے کے لیے لکھی ہیں کہ لوگوں نے یہ کچھ کہہ دیا ہے۔ تو یہ دو بڑی قیمتی کتابیں ہیں امام رازی کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے 12ویں صدی عیسوی تک کیا کچھ کہا جا چکا تھا۔ ریشنلزم، امپیریزم، یہ ساری بحثیں ہو چکی تھی، بالکل سارا جوس ہم نے نچوڑا ہوا تھا ان کا، اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ کم از کم جہاں تک ریشنلزم اور امپیریزم، یہاں تک کہ دلائل بھی وہی ہیں۔ یعنی یہ تجربے پہ جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں نا کہ کبھی کوئی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، ہمیں سراب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، امام رازی نے 5 قسم کے اندر کیٹیگرائز کر کے ان کو اعتراضات کو نقل کر کے دکھایا ہے کہ جو لوگ حسیات پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بڑے کامن قسم کے۔ تو بہت رچنس ہماری ڈیبیٹس کے اندر یہ رہی ہے۔ تو اس میں امام رازی یہ جو دوسری کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا المباحث المشرقیہ، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے سنتھیٹک اے پرائریز، اولیات عقلیات کی اصطلاح ہے ہمارے اپنے لوگوں کی، جس کو سنتھیٹک اے پرائری کہتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کی اصطلاح ہے اولیات عقلیات یا علم ضروری۔ وہ کون سے قضایا ہیں جو عقل کے اندر آپ کو پہلے سے ماننا ہوں گے؟ مثلا وہ کہتے ہیں کم از کم کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر کیا آپ یہ مانیں گے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ اختلاف کر سکتا ہے کوئی۔ وہ کہتے ہیں دوسری چیز آپ کو پری سپوز کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی چیز ہوگی تو یا وہ قدیم ہوگی یا حادث ہوگی، اس کے درمیان کوئی تیسری امکان نہیں ہے۔ پھر اگر وہ حادث، یعنی پھر اسی طرح وہ کاز اور ایفیکٹ کا جو پرنسپل ہے، کہتے ہیں یہ بھی سنتھیٹک اے پرائری ہے، یعنی اولیات عقلیات میں سے۔ ہمارے ہاں یہ بحث رہی ہے کہ کیا یہ استدلالی ہے، عقلی ہے، نظری ہے، تجربے سے ماخوذ ایک چیز ہے، یا یہ سنتھیٹک اے پرائری ہے کہ انسانی عقل اس کو پری سپوز کر دی ہے۔ ہم اس پر جب حادث کے تصور پہ بات ہوگی تو وہاں کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر یا عقل۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کو بھی مانا گیا ہے کہ حقائق کچھ ایسے ہیں جو میں اپنی عقل سے ڈرا کرتا ہوں اور وہ تجربے میں نہیں آتے، وہ حسیات میں نہیں آتے۔ یہ کہنا ہے کہ میں صرف وہ چیز مانوں گا جو حسیات میں آتی ہے، یہ بالکل ایک بودھی بات ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے خبر صادق، سچے انسان کی خبر۔ یہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ سورس ہے نالج کا، اگرچہ میں نے نہ وہ چیز دیکھی ہوئی ہو، اگرچہ وہ چیز پر میں کوئی دلیل نہیں عقلی طور پہ قائم نہ کر پایا ہوں اس کے ہونے پر۔ ایک ہے کہ میں کسی چیز کے امکان پر دلیل قائم کر دوں کہ ایسا ہونا پاسبل ہے، اور ایک ہے کہ میں کسی چیز کے ہونے پر دلیل قائم کروں کہ ایسا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے یہ سب ممکن ہے کہ ہم سب نے کوئی صبح چوری کی ہو، تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے نا، لیکن ہم میں سے واقعی کوئی چوری کر کے آیا ہے، یہ تو وجود کا سوال کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہے اور ایسا ہونا ممکن ہے، یہ دو الگ سوال ہیں۔ تو خبر صادق، اگر عقل یہ بتا دے کہ ایسا ہونا ممکن ہے اور پھر سچا انسان کہے کہ ایسا ہوگا، تو کیا عقل کے پاس کوئی وجہ رہ گئی نہ ماننے کی؟ نہیں رہ گئی نا۔ یعنی اگر یعنی عدالت کے اندر جتنے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا وہ سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ قتل ہوا ہے، چوری ہوئی ہے؟ کیا عقل سے انفرنس کیا جا سکتا ہے؟ کئی دفعہ شواہد بھی نہیں ہوتے، ایک بندہ چند لوگ آگے گواہی دیتے ہیں تو گواہی کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں انسانوں کا بہت بڑا علم کا ذریعہ ہے سچے لوگوں کی خبر۔ اب دیکھیں یہ کیوں رکھا ہے، یہ ماخذ علم میں شروع سے کیوں لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں نا، کیئرفل اپسٹیمالوجی بنا رہے ہیں۔ نبی کی خبر اصل میں اس میں آتی ہے، نبی کی جو بات ہے وہ خبر صادق کے تحت آتی ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل ایک چیز کے ہونے کے امکان کو بتا دے اور نبی آ کر اس کے بارے میں بتائے کہ ایسا ہوگا، اور میں یہ پہچان چکا ہوں کہ یہ سچا ہے، تو پھر ہمیں پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ احمقانہ استدلال ہوگا۔ تو حواس کے ذریعے علم حاصل ہونے کا انکار سوفسطائیہ کا کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے متکلمین ان سے جب بحث کرتے ہیں، ان کے موقف پہ جب بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر معقول تصور ہے۔ یہ کہنا کہ تجربے سے مجھے، یعنی حواس کے ذریعے سے کوئی حقیقت شے کی معلوم ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اچھا ذرا یہاں رکو، یہ جو تم نے جملہ بولا ہے ابھی کہ حواس کے ذریعے سے کوئی حقیقت معلوم، یہ تمہیں معلوم ہے یہ بات؟
یہ کیسے معلوم ہوئی ہے؟ اب دو ہی امکان ہے، یا تم کہو گے کہ مجھے اس چیز پر یقین حاصل ہے، یہ میرا جملہ ٹروتھ ہے، تو تمہاری اپنی بات ہی غلط ہو گئی کہ علم کسی چیز کا ممکن نہیں، کم از کم اس چیز کا تو ہے نا۔ اور یا تم پھر آگے بڑھ کے کہو گے کہ مجھے اس کا بھی نہیں پتہ، تو جب تمہیں اس کا بھی نہیں پتہ تو پھر کیا بات کرنے ہو، جاؤ جا کے پہلے اپنا موقف طے کر کے آؤ۔ ایک طریقہ یہ ہے ان کے ساتھ بحث کرنے کا، سوفسٹائیا کے ساتھ۔ دوسرا ہے، اس کو عام طور پہ لوگ کم اپریشیٹ کر پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نا، ان کو بھوکا رکھو، ان کو مارو، پھر جب یہ کہیں نا مارو نا، درد ہو رہا ہے، وہ درد ورد کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوتا درد۔ جب یہ بھوکے رہیں کھانا مانگ، کچھ بھی نہیں ہوتی، بھوک کیا ہوتی، کچھ ہے ہی نہیں۔ امام غزالی الاقتصاد کی شروع میں آپ جب انشاءاللہ پڑھیں گے وہ مثال لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آراز نہیں ہے، ان کو آراز کہتے ہیں کہ آواز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنو، جتنا مرضی چلائیں، یہاں تک کہ پہلے یہ مانیں کہ ان کی آواز موجود ہے۔ جب یہ کہیں گے نہیں ہماری آواز موجود ہے، ہماری بات سنو، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حقیقت پال لی کہ کوئی چیز باہر ایگزسٹ کرتی ہے، ورنہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں اس آرگومنٹ کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کا۔ یہ وہ آرگومنٹ ہے جس کو امام راضی نے اس کو یوں لکھا کہ ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کریں کہ یہ جو چیز کہہ رہے ہیں ان کا خود جھوٹ ظاہر ہو جائے، کہ ان کا مقدمہ متضاد ہے، جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو سوفسٹائی ہیں یہ مقابرہ کرتے ہیں، اور جو شخص بالکل بدیہیات کا انکار کرنے پہ اتر آئے کہ مجھے ایک چیز کا تجربہ، کوئی چیز دیکھ کر کوئی چیز معلوم ہو رہی ہے، میں کہوں یہ معلوم ہی نہیں ہو رہی مجھے سرے سے، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ گفتگو پریزیوم کرتی ہے کہ کوئی کامن گراؤنڈ ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ تو اگر کوئی شخص اتنی کامن چیز کا بھی انکار کرے گا تو اس کے ساتھ تو پھر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ اس کو پھر مار پٹائی کرو، یہاں تک کہ وہ مانے گا، خود ہی مان لے گا اس سیلف ایویڈنٹ بات کو کہ یہ موجود ہے۔ یہ دعویٰ کہ صرف اسی چیز کا اعتبار ہوگا جو حواس میں آ سکے گا، یہ بھی ایک متضاد بات ہے۔ یہ بات کہ علم صرف حس سے حاصل ہوتا ہے، یہ کس حس سے معلوم ہوا؟ یہ تبصرۃ الادلہ امام ابو معین نصفی کی کتاب ہے، اس کی شروع میں انہوں نے یہ بحث کی ہے۔ کہتے ہیں یہ دعویٰ تمہیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یہ کون سے حس سے یہ دعویٰ کون سے حس سے پتہ چل گیا کہ حس کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہوتا؟ کوئی ہے 5 حواس وہ گنواتے ہیں، کہتے ہیں کون سا حس ہے جس سے یہ پتہ لگا ہے تمہیں؟ تو یہ تو دعویٰ خود حسی نہیں ہے، یہ تو خود حواس سے ماورا ایک دعویٰ آپ نے کنسٹرکٹ کر لیا علم کا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں، یہ گہری بات ہے، امام نصفی نے اس کو بہت تفصیل سے واضح کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ خبر سے علم نہیں ملتا، اس زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے جو کہتے تھے ہم خبر کو ماخذ علم نہیں مانتے، جیسے اب لوگ مانتے ہیں نا تم تو نبی کی بات کو مانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم خبر کو نہیں مانو گے تو لینگویج ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، آپ کی پوری لینگویج ریڈنڈنٹ ہو جائے گی۔ لینگویج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ جملے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہاں یعنی آپ جو بھی جملہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ یا وہ افرمیٹو ہوتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے جو عربی جانتے ہیں، یا وہ انشائیہ ہوتا ہے۔ انشائیہ کے تحت انگریزی کیٹیگری اگر میں بناؤں تو وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، وہ انٹیروگیٹو ہوتا ہے، وہ سوال ہوتا ہے، یا وہ حکم ہوتا ہے، یا وہ ایکسکلیمیشن ہوتی ہے۔ یہی ہوتے ہیں نا جملوں کی قسمیں۔ ہر جملے کے اندر خبر ہے، ہر جملے کے اندر خبر ہے۔ آپ کہیں گے کہ اچھا یہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا جو افرمیٹیو سینٹینس ہوتا ہے اس میں تو کوئی خبر ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز انفارم کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ چیز یہ بورڈ وائٹ ہے، لیکن سوال میں کہاں سے خبر آ گئی؟ امام نصفی کہتے ہیں کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا کسی سے، مثلا کہ آپ اپنا نام بتائیں، تو آپ اصل میں اس کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا۔ بات آئی سمجھ میں کسی کو کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، حکم دیا، تو آپ اصل میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اب اگر یہ لینگویج ہے، یہ خبر ہے، آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ خبر ہے، تو اگر خبر علم کا ذریعہ نہیں ہے تو ساری لینگویج آپ کی کیا ہو جائے گی؟ نہایت گہری بات ہے جو امام نصفی نے بیان فرمائی۔ ساری لینگویج آپ کی میننگ لیس ہو کے رہ جائے گی، کمیونیکیشن ناممکن ہو جائے گی۔ ایک شخص دوسرے کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے ہی کہے گا کوئی خبر دے رہا ہوگا وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں اس خبر کو، خبر تو علم کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ خبر علم کا ذریعہ ہے، ورنہ لینگویج ختم ہو جائے گی، لینگویج کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ یہ کتنا گہرا آپ دیکھیں، انہوں نے ایک بات پکڑی ہے کہ لینگویج تو ساری کھڑی ہی خبر کے اوپر ہے، چاہے سوال پوچھو، چاہے امر دو، چاہے کچھ بھی کر لو۔ تو آپ کا یہ اعتراض
یہ غلط اعتراض ہے. اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا یہ جو تصورات ہیں کہ مجھے علم حاصل ہے، مجھے قدرت حاصل ہے، مجھے ارادہ حاصل ہے، اس کی کیا سورس ہے؟ یہ کس حص سے پتہ چلتا ہے؟ قدرت کا علم کس حص سے ہوا ہے؟ میں نے اس کو یوں اٹھایا ہے، آپ میرے اس اٹھانے سے آپ کے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوا؟ زاہد صاحب کے اندر کیا ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں یار تم اٹھاؤ نا، اٹھاؤ یار. تو آپ مجھے کہیں کہ زاہد صاحب آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اندر قدرت نہیں ہے. نہیں، اس کے اندر قدرت ہے یا نہیں ہے کہ کس سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ہے کوئی حصی تجربہ آپ کا؟ قدرت موٹی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، بھدی ہوتی ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، بہت اونچی آواز ہوتی ہے اس کی، کم آواز والی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ بہت سخت ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے قدرت؟ علم کیسا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا علم کی شکل آپ کے ٹارزن جیسی ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا تھا علم ٹارزن کی شکل جیسا تھا. بھائی یہ سارے ایسا تھا، یہ جو آپ کے بدیہی حقائق ہیں کہ مجھے چیز کا علم حاصل ہو رہا ہے، میں قدرت رکھتا ہوں، میں نے اختیار سے کوئی کام کر لیا ہے، یہ کون سے حواس سے معلوم ہوا ہے؟ تو اگر حواس ہی علم کا ذریعہ ہے تو پھر انکار کرو ان چیزوں کا. تو جس کو شوق ہے کرتا رہے. ایسے پاگل گزرے ہیں، ایسے بیوقوف گزرے ہیں جو اس پوزیشن میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی پوزیشن ہے جو 4 قدم نہیں چلتی، زندگی نہیں گزار سکتے نا آپ. ایسے مواقف آج بھی لوگ لے لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے احساس ہیں، سب ایسے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر لیں، زندگی نہیں چلتی ان کی بنیاد پر. تو بہت سارے فلسفیوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنائے ہوئے، کوئی ایک مسئلہ بھی اس سے. وہی میں نے کہا یہ وہ پیر ہوتے ہیں جو فصل بس اکھاڑ دیتے ہیں. پھر جب آپ انہیں کہیں کہ پیر صاحب آپ کچھ کرنے کا بھی تو طریقہ بتائیں، فصل کیسے اگائیں؟ وہ کہتے ہیں وہ میں اگا نہیں سکتا، جاؤ خود ہی اگا لو جا کے. تو ایسے پیروں کے پیچھے نہیں چلنا جی ہمیں. اچھا اب آئیں منہج میں ایک بہت اہم بات، قبل اس سے کہ ہم دلیل کی طرف جائیں، کہ متکلمین کا یہ ماننا ہے کہ اس بات نبوت کی بحث سے قبل آپ کو اس بات باری تعالیٰ ثابت کرنا ہوگا، کی طرف جانا ہوگا، ورنہ دلیل میں دور آ جائے گا، سرکولیرٹی آ جائے گی. یہ ان کا پہلا پریمس ہے. اس پر ہماری اپنی روایت میں بھی لوگوں نے بحث کی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ متکلمین کی رائے وقی ہے، لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس سے. دور کیسے آئے گا؟ دیکھیں اگر میں یوں کہوں، کوئی شخص اگر یوں استدلال کرے کہ خدا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کہہ رہا ہے. خدا کا وجود کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک سچے انسان نے کہا ہے کہ خدا ہے. اچھا یہ انسان اس بات میں سچا ہے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے. نبوت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت دعویٰ ہے خدا کی. اب یہ شخص اس بات میں سچا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، اس کی دلیل ہے کہ اس کو خدا نے بھیجا ہے اور اس نے اس کے لیے دلیل دکھائی ہے، معجزہ دکھا دیا. کیا یہ سرکولر آرگومنٹ نہیں ہے؟ یہ شخص سچا ہے کیونکہ خدا نے اس کی سچائی کی دلیل قائم کی ہے. خدا ہے کیونکہ یہ شخص کہہ رہا ہے. جو سرکولر آرگومنٹ ہے. نہیں ہوئی واضح، اگر کسی کو نہیں ہوئی تو ابھی پوچھ لے کیا یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ سرکولر آرگومنٹ ہے. کون سی چیز پہلے ثابت ہوئی؟ خدا ہے کیونکہ نبی کہہ رہا ہے. نبی سچا ہے کیونکہ خدا نے اس کی سچائی کی دلیل قائم کر دی ہے. تو خدا کا ہونا نبی کے کہنے پر موقوف ہے اور نبی کی سچائی خدا کے دلیل دکھانے پر موقوف ہے. تو سرکولر آرگومنٹ ہے، یہ نہیں چلے گا. یہ متکلمین نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا کہ یہ سرکولر آرگومنٹ ہے، یہ نہیں چل سکتا. یعنی کسی ایسے شخص کے سامنے نہیں چل سکتا. یہ بات یاد رکھیں، کلام عام طور پہ بحث کر رہا ہوتا ہے، یہ جو پورا آرگومنٹ ہے ان لوگوں سے جو اسلام میں نہیں ہے، جو نہیں مان رہا. اب ہم اس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ پہنچا کیسے ہوں، کون سا ایک طریقہ ہے جس سے اگر آپ سوچیں تو یہاں پہنچ جائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے علم کلام کا کہ میں خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو پہلے کافر بناؤں، کسی نیوٹرل پوزیشن میں جائے کھڑا ہو جاؤں اور اب میں کہوں کہ اب میں غور و فکر کر کے مسلمان ہونے لگا ہوں. انسانی ایگزسٹنس ایسے نہیں ہوتی. تھنگز گو سائڈ بائی سائڈ. یہ ٹائم فریم کے اعتبار سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ صرف ایک لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے کہ میرے پاس اپنے دعوے کی یہ دلیل ہے. ہو سکتا ہے آپ میرے ساری دلیل کو رد کر دیں، میں کہوں اچھا نہیں میری دلیل یوں ری موڈیفائی ہو کے یوں بن سکتی ہے. اس پر ایک اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ متکلمین بڑے بدماش تھے، انہوں نے تو پہلے سے نتیجے، یہ فلسفیوں کا اعتراض ہوتا ہے، انہوں نے پہلے سے نتیجے فرض کیے ہوئے تھے جی، بس بیٹھ کے ریزننگ کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں کہ فلسفی حضرات آپ نہیں کرتے ایسا. کون سا فلسفی ہے جو بالکل 0 پوائنٹ سے شروع ہو کے بحث شروع کرتا ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے.
ہر شخص کو کچھ چیزیں انٹیوٹیو لگتی ہیں کہ یہ ٹرو ہے میرے خیال سے. تو اگر متکلمین ایسا کر رہے ہیں تو کون سا گناہ کر دیا؟ آپ نے کون سا ایسا کمال کر دیا فلسفی؟ محبوب صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ کیا فلاسفہ کے ہاں پری سپوزیشنز نہیں ہوتی جن کو وہ انٹیوٹیولی ٹرو سمجھ رہا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ کو یہ حق ہے تو ہمیں بھی حق ہے. اگر ایسا کرنے سے آپ فلسفی ہی رہتے ہیں، عقل مند ہی رہتے ہیں، تو ہم بھی عقل مند ہی ہوں گے. ہمارا آرگومنٹ بھی اسی طرح کا ہے. اور اگر ہمارا آرگومنٹ عقل کے پیمانے سے اس لیے گر گیا کہ ہم نے کچھ فرض کر لیا تو آپ کا بھی گر گیا. یا تو آپ یہ دکھائیں کہ آپ نہیں پری سپوز کر رہے ہوتے. فرق اس چیز میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک کچھ اور چیز پری سپوزیشن جو ہے زیادہ انٹیوٹیو ہے، میرے لیے کچھ اور انٹیوٹیو ہے. یہ فرق تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ پری سپوزیشن لیس شروع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو صرف ایک وہم ہے، اور کم از کم ماڈرن فلسفے میں اس کو کوئی نہیں مانتا اب. تو یہ بیکار کے اعتراضات ہوتے ہیں جو متکلمین کے منہج پر اٹھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے نتیجے فرض کیے ہوئے ہیں، یہ تو بس ایسے ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں عقل کے نام پر. تو ہم کہتے ہیں یہ سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ہاؤ فلاسفی گوز. تو دلیل جو ہے وہ بحث شروع ہوگی ذات باری تعالیٰ سے. اب یہ امام غزالی الاقتصاد میں لکھتے ہیں کہ حقائق جو ہیں وہ 3 طرح کے. یہ پڑھیں، کون پڑھیں؟ آپ پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں جی حقائق جو ہیں وہ چیزوں کے بارے میں جو بھی مجھے معلومات یا قضایا میں کنسٹرکٹ کرتا ہوں وہ 3 میں تقسیم ہوتا ہے. ما لا يعلم بالضرورة ينقسم الى ما يعلم بدلیل العقل دون الشرع. یہاں رکیں. وہ علم، وہ حقائق، وہ معلومات، وہ پروپوزیشنز جو بالضرورہ حاصل نہیں ہوتے. علم ضروری کو انہوں نے پہلے ایکسکلوڈ کیا ہے، جو علم ضروری میں شامل نہیں ہے، جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی، جو اولیات عقلیات میں شامل نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو اولیات عقل کے پہلے پریمیسز ہیں نا. اس کے علاوہ جو علم ہے ینقسم الی ما یعلم بدلیل العقل دون الشرع. کچھ وہ ہیں جو صرف کس سے معلوم ہوں گے؟ دلیل عقلی سے معلوم ہوتے ہیں، نہ کہ شریعت سے. آگے وَإِلَى مَا يُعْلَمُ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ. کچھ وَإِلَى مَا وہ يُعْلَمُ ہیں جو صرف معلوم ہوں گے شریعت سے، نبی کی بات سے معلوم ہوں گے، عقل سے معلوم نہیں ہوں گے. وَإِلَى مَا يُعْلَمُ بِهِمَا. کچھ وہ ہیں جو دونوں سے معلوم ہو جاتے ہیں. غزالی لکھ رہے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے عقل کا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی حقائق 3 طرح میں تقسیم ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو صرف معلوم ہوں گے عقل سے، کچھ وہ ہوں گے جو صرف نبی کی بات سے، کچھ وہ ہیں جو دونوں سے ہی ہو سکتے ہیں. آگے پڑھیں. اما المعلوم بدلیل العقل دون الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وارادته. پر رک جائیں. وہ چیز جو عقل سے معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں جو عقل سے معلوم ہوتی ہے شریعت سے معلوم نہیں ہوتی، یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ نص یہ بتا نہیں سکتی کہ خدا ہے. ظاہر نص میں تو یہ بات موجود ہے، لیکن جب میں لاجیکل ریزننگ کرنے لگا ہوں تو ترتیب کے اعتبار سے، جیسے میں نے کہا کہ نبوت سے پہلے آپ کو کیا بحث کرنی ہے، تو خدا ہے، عالم حادث ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، بنانے والا قدرت رکھتا ہے، بنانے والا عالم ہے، بنانے والا ارادہ رکھتا ہے. یہ علم سما سے نہیں آئے گا. یہ علم کہاں سے آئے گا؟ لاجیکل پریسیڈنس کی بات ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں. لاجیکل پریسیڈنس، یہ میری بات کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. ظاہر ہے قرآن میں یہ بات جگہ جگہ موجود ہے، لیکن آپ یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تو سرکولر آرگومنٹ ہوگا نا. ترتیب استدلال میں یہ سرکولیرٹی آئے گی. اس شخص کے سامنے جو مومن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ان کی سچائی پر، اس کے اعتبار میں یہ علم کلام کی بحث ہے. تو عالم حادث ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ قدرت والا ہے، یہ جو پہلے طے ہو رہی ہیں. یہ عقل سے نہیں آئے، یہ شرع سے نہیں آپ ان کو ثابت کر سکیں گے، کسی پر حجت نہیں بنا سکیں گے. آگے چلیں. فإن كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت الشرع إذ الشرع يبنى على الكلام فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع. ہاں جی، یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو پہلے یعنی شریعت سے پہلے ثابت نہیں کریں گے نا ان چیزوں کو، تو یہ شریعت سے بھی ثابت، یعنی شریعت سے مراد ہے سما مراد ہے. نبی کے قول سے بھی یہ ثابت کسی کے دوسرے شخص کے لیے ثابت نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ اذا الشرع یبنى علی الکلام، کہ نبی کی سچائی تو پہلے خدا کے پری سپوزیشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، پہلے وہ ثابت کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو اگر وہی پرنسپل ثابت نہیں ہوا تو اگلا پرنسپل کہاں سے آئے گا؟
یہ بہت اہم بات ہے. بعد میں جا کے متکلمین کے ایک بڑے ناقد سامنے آتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ، وہ اس پر نقد کرتے ہیں. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ متکلمین کا مقدمہ ہے کیا وہ آرگومنٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ان معنوں میں نہیں ہو سکتی کہ کسی مسلمان کو قائل نہیں کر سکتا. مسلمان کو یقیناً آپ قائل کر سکتے ہیں، لیکن جو مسلمان نہیں ہے کیا اس کو بھی قائل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے لاجیکل ریزننگ کا آرگومنٹ کس طرح چلے گا؟ تو ظاہر ہے سما نے تو خود ثابت ہونا ہے، تو جو چیز اس سے پہلے ثابت ہونی ہے وہ عقل سے ثابت ہوگی. آگے چلیں. فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه نفس الكلام أيضا فيما اخترناه لا يمكن إثباته بالشرع. وہ چیز جو مقدم ہے، پرائر ہے، کلام یعنی کلام نفسی پر، اس پر بات یعنی آسان لفظوں میں ہر وہ چیز جو لاجیکل آرڈرنگ کے اندر سما سے پہلے ہے اپنے ثبوت میں، کلام سے ثابت نہیں کی جا سکتی. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا